بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ نواز شریف کی بیماری وہ ہڈی بن گئی ہے جو نہ اگلی جا رہی ہے نہ نگلی جا رہی ہے۔ حکومت کنفیوژن یا تذبذب کا شکار ہے یا پھر کوئی خوف ہے۔ جتنے منہ اتنی باتیں۔ کابینہ کی ذیلی کمیٹی بھی اس بات کا فیصلہ نہ کر سکی کہ نواز شریف کا نام ECL سے نکالا جائے یا نہیں۔ وزیر قانون فروغ نسیم واضح موقف نہ دینے پر نیب پر برس پڑے۔ کابینہ کی ذیلی کمیٹی نے کابینہ کو یہ سفارشات پیش کرنا تھی کہ نواز شریف کا نام ECL سے نکالا جائے یا نہیں۔ نواز شریف کے وکیل اور نیب کے پروسیکیوٹر جنرل سمیت کمیٹی نے فریق ہینڈ کو طلب کر کے سوال جواب کیے لیکن فیصلہ نہ کر سکی۔ اب سوال یہ، اگر حکومت نے نواز شریف کو بیرون ملک علاج کے لیے جانے کی اجازت دینے کا فیصلہ کر لیا تھا تو پھر اسے قانونی موشگافیوں کی نظر کیوں کیا جا رہا ہے؟ وزیر اعظم خود اس بات کا اعلان کر چکے ہیں کہ وہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر نواز شریف کو بیرون ملک جانے کی اجازت دے رہے ہیں۔ اب لگتا یوں ہے کہ حکومت نواز شریف کو باہر بھیجنے کی اجازت دے کر خود پھنس گئی ہے۔ چھوٹے موٹے وزراء سے برائے نام مخالفت سامنے آ رہی ہے۔ یہ مخالفت یا تو اتمام حجت ہے یا پھر واقعی ارادوں میں تبدیلی آ چکی ہے، اور کہنے والے تو کہتے ہیں اور کہنے والوں کو کون روک سکا ہے جو یہ کہتے ہیں، یا پھر حکومت کو اس بات کا خدشہ ہے کہ نواز شریف کو بیرون ملک بھیجے جانے کے معاملے پر حکومت کے بیانیوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ اعجاز شاہ نے بھی دعویٰ کیا کہ نواز شریف کو بیرون ملک بھیجے جانے کے معاملے پر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ میڈیکل بورڈ ان کی بیماری کی تصدیق کر چکا ہے۔ کوئی ڈھیل نہیں ہے، کوئی ڈھیل نہیں ہے۔ عمران خان اس ٹائپ کے آدمی نہیں ہے کہ وہ کسی کو ڈھیل دیں یا ڈھیل دیں۔ یہ انسانی ہمدردی ہے۔ بیمار ہیں اور ان کا علاج ادھر نہیں ہو سکتا، اس لیے جا رہے ہیں نا۔ بی بی مریم تو ماشاءاللہ ٹھیک ہے، اللہ ان کو صحت دے، بیماری کے بغیر نہیں جانا دیں گے۔ سیاست نہیں ہے بھائی، یہ تو بیماری ہے بھائی، بیماری ہے بھائی۔ آل مینس جائیں، پرماننٹ تو نہیں جا رہے۔ وہ بیٹی ہے، ان کے والدین کی قبریں ادھر ہیں، وہ سارے ادھر ہی واپس آئیں گے اور کدھر جانا ہے انہوں نے۔ سب کمیٹی ہے وہ جس کو کہ لا منسٹر صاحب ہیڈ کرتے ہیں ECL کے۔ یہ پروسیجر ہے، یہ ان کے لیے نہیں کیا گیا۔ اس میں جو ڈیسیژن ہوگا، آج کیبنٹ کی میٹنگ ہے، اس میں وہ دے دیں، انشاءاللہ پتہ چل جائے۔ وفاقی وزیر داخلہ کے دعوے کے برعکس وفاقی کابینہ نے اب تک نواز شریف کا نام ECL سے نہیں نکالا۔ ذیلی کمیٹی نے بھی اجلاس رات 9 بجے تک مؤخر کر دیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ذیلی کمیٹی بھی نواز شریف کا نام ECL سے نکالنے کے بارے میں حتمی فیصلہ نہیں کر سکی، جس سے اب کئی سوال اٹھ رہے ہیں کہ کیا حکومت نے نواز شریف کو باہر جانے کی اجازت دینے کا فیصلہ کہیں واپس تو نہیں لے لیا؟ طبی ذرائع کے مطابق حکومت جس طرح کام کر رہی ہے اور جس طرح لیت و لال سے کام لے رہی ہے، اس سے نواز شریف کی صحت میں مزید خرابی پیدا ہو سکتی ہے۔ لیگی ذرائع کے مطابق حکومت نواز شریف کو اس حد تک بیمار کر دینا چاہتی ہے کہ وہ سفر کے قابل نہ رہے۔ نواز شریف کے پلیٹلیٹ بھی اسٹیرائڈ کی مدد سے بڑھائے جا رہے ہیں۔ اسٹیرائڈ کا ایک حد سے زیادہ استعمال بھی خطرناک سمجھا جاتا ہے۔ بعض حلقوں میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ نواز شریف کا نام ECL سے آج رات یا کل تک ہر صورت نکال دیا جائے گا، اور حکومت نے نواز شریف کو بیرون ملک جانے کی اجازت دینے کا جو فیصلہ کر رکھا ہے اس پر قائم رہا جائے گا۔ بدھ کے روز انہیں ایمبولینس کے ذریعے لندن بھیجا جا سکتا ہے، لیکن حکومت کی اپنی جانب سے کسی واضح موقف اور مبہم صورتحال کے پیش نظر یہ بات حتمی طور پر نہیں کہی جا سکتی کہ نواز شریف کا نام کب ECL سے نکالا جائے گا یا نہیں نکالا جائے گا۔ وزیر قانون فروغ نسیم کے مطابق نواز شریف کا نام ECL سے نکالنے کا کام بہت پیچیدہ ہے۔ فریقین سے مزید قانونی دستاویزات مانگی جا رہی ہیں، تو لگتا یوں ہے کہ حکومت اس کوشش میں ہے کہ نواز شریف کو بیرون ملک بھیجنے سے قبل یا تو کسی معاہدے پر دستخط کرا لیے جائے یا کسی گارنٹر سے دستخط لے لیے جائے۔ اگر معاملہ صرف نیب کی اجازت سے مشروط ہوتا تو اب تک معاملہ حل ہو جاتا، لیکن لگتا یوں ہے کہ نواز شریف کی بیماری وہ ہڈی بن گئی ہے جو نہ اگلی جا رہی ہے نہ نگلی جا رہی ہے۔ پروگرام میں اور بھی اہم موضوعات شامل ہیں، دیکھتے ہائی لائٹ۔ منشور ہوتا ہے، تحریک انصاف کے منشور کا آغاز ہی ان الفاظ کے ساتھ ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے قیام کا بنیادی محرک
ایک ایسی تحریک کا آغاز تھا جو عدل اور مساوات پر مبنی ایک ایسے معاشرے کے لیے جد و جہد کر سکے جس کی اساس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عطا کردہ وہی میثاق مدینہ ہو جس نے اس بے مثال اسلامی ریاست کو تخلیق کیا۔ عمران خان جب سے وزیر اعظم بنے ہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ 2018 سے پہلے کیے گئے وعدوں اور دعووں کو بھول گئے ہیں۔ پہلے دن سے رائے یہ تھی کہ مسلم لیگ نون دھرنے میں شریک نہیں ہوگی، آزادی مارچ میں بھی بس ایک علامتی طور پر شریک ہوگی، یعنی اس کی ہمدردیاں اور اس کی نیک خواہشات ساری اس کے ساتھ رہیں گی، پورا وزن اپنا اس میں نہیں ڈالے گی۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک خاص سچویشن پیدا ہوئی۔ اس دن علامہ اقبال کے ڈے آپ علامہ اقبال کو کیا، ان کی روح کو کیا میسج دیتے ہیں، کیا پیغام دیتے ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح کو کیا پیغام دیتے ہیں؟ آپ نے ایک تقریب بھی سرکاری سطح پر انعقاد نہیں کیا علامہ اقبال کا، کیوں نہیں کیا؟ آپ کس کا ایجنٹ ہو؟ پاکستان کا ایجنٹ ہو یا تم ہندوستان کا ایجنٹ ہو؟ آپ نے اس خطے پر کھڑے ہو کے اس کا معاملہ ہے آزادی مارچ کا، تو ہمارا آزادی مارچ جو ہے وہ جس مرحلے میں ہے اور جس طرح ہے، ہم ایک مطالبہ پہلے دن سے کر رہے ہیں کہ ہمیں ہر صورت میں استعفیٰ چاہیے۔ اب استعفے کے لیے ہمیں بھی پتہ ہے کہ جب ملک میں تحریکیں چلتی ہیں، جب ملک میں ایجیٹیشن ہوتی ہے، یہ بڑا سموتھلی جا رہا تھا کام ان کا، پر کچھ شہباز شریف صاحب کی فیملی کی طرف سے جو ٹویٹس آئی ہیں کہ دا گیم چینجر اور کس طرح نکال کے لے گئے، یہ تو اس کا ایئر کنڈیشنر بھی بند کرنا چاہ رہے تھے اور باہر جائیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ کل وفاقی کابینہ جو ہے ان کا نام ECL سے نکال دے گی۔ چودھری صاحب نہیں، اس میں دو بڑے واقعات ہوئے ہیں۔ پہلی تو آپ نے جو ہسٹری بتائی ہے کرونولوجیکل آرڈر میں کہ ایسے ہوا، ایسا ہوا، ایسا ہوا، لیکن اس میں یہ ہے کہ میں اس چیز کا سخت ناقد ہوں۔ مت بناؤ ہمیں، یورپ کا غلام مت بناؤ ہمیں، بین الاقوامی مالیاتی اداروں کا غلام مت بناؤ۔ اور آپ جانتے ہیں ہم کئی دہائیوں سے یہ بات کر رہے ہیں، امریکہ بہادر، ہم آپ سے دوستی کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے غلامی کا انکار کرتے ہیں۔ کوئی ڈھیل نہیں ہے، کوئی ڈھیل نہیں ہے۔ عمران خان اس ٹائپ کے آدمی نہیں ہے کہ وہ کسی کو ڈھیل دیں یا ڈھیل دیں، یہ انسانی ہمدردی ہے۔ بیمار ہیں اور ان کا علاج ادھر نہیں ہو سکتا، اس لیے جا رہے ہیں نا۔ بی بی مریم تو ماشاءاللہ ٹھیک ہے، اللہ ان کو صحت دے، بیماری کے بغیر نہیں جانے دیں۔ اور احتساب عدالت نے سابق صدر آصف زرداری کی علاج کے لیے کراچی منتقل کرنے کی درخواست مسترد کر دی۔ اسلام آباد میں احتساب عدالت کے جج اعظم خان نے میگا منی لانڈرنگ ریفرنس کی سماعت کی۔ اہل خانہ وکلاء سے ملاقات کے حوالے سے نیب پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا آصف زرداری سے ملاقات کے لیے ہفتے میں 5 دن مقرر ہے۔ پیمز ہاسپٹل نے وکلاء کی آصف زرداری سے ملاقات کے لیے 2 دن مقرر کیے۔ فیملی اراکین 3 دن آصف علی زرداری سے ہاسپٹل میں ملاقات کر سکتے ہیں۔ فریال تالپور آصف زرداری کے وکیل فاروق ایچ نائک نے کہا اگر ایسا ہے تو ہم درخواست واپس لے لیتے ہیں۔ آصف زرداری کو کراچی منتقل کرنے کی درخواست پر ان کے وکیل لطیف کھوسا نے دلائل میں کہا آصف زرداری کی پوری میڈیکل ہسٹری کراچی میں، اس لیے ان کا بہتر علاج کراچی میں ہی ہو سکتا ہے۔ ایک مریض کو آپ بیرون ملک بھیجنے والے ہیں اور زرداری کو اپنا معالج دینے کو تیار نہیں۔ نواز شریف کا ذاتی معالج بھی ان کے ساتھ بھیجا جا رہا ہے۔ ہمیں اپنے ڈاکٹر سے علاج کی اجازت نہیں۔ آصف زرداری نہ تو حکومت سے پہلے کو بھیک مانگی نہ اب مانگیں گے۔ یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ آصف زرداری کو توڑ دیں گے۔ آصف زرداری بیرون ملک نہیں جائیں گے اور نہ ہم کوئی ایسی درخواست کریں گے۔ درخواست کے خلاف اپنے دلائل میں نیب پروسیکیوٹر نے کہا اس عدالت میں کراچی منتقلی کی درخواست قابل سماعت ہی نہیں، معاملہ عدالت کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا۔ یہ لوگ درخواست سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل یا پھر ایگزیکٹو کو دیں۔ آصف زرداری کو جیل سے اسپتال پہلے ہی منتقل کیا جا چکا ہے اور ہاسپٹل کو سب جیل قرار دے رکھا ہے۔ حکومت کے بنائے ہوئے میڈیکل بورڈ کی تجویز پر ہی زرداری ہاسپٹل منتقل ہوئے۔ آپ اسی میڈیکل بورڈ اور حکومت کی رائے لینے کو یہ بھیک مانگنے سے تعبیر کر رہے ہیں۔ عدالت ہسپتال بھجوا سکتی تھی، باقی سہولیات کے لیے حکومت کو درخواست دیں۔ عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد درخواست مسترد کر دی اور آصف علی زرداری اور فریال تالپور کے جوڈیشل ریمانڈ میں
توسیع کرتے ہوئے انہیں 26 نومبر کو دوبارہ عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا۔ نیب نے اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کے خلاف رمضان شوگر مل میں مبینہ کرپشن کے معاملے پر ضمنی ریفرنس دائر کر دیا۔ دوران سماعت کمرہ عدالت میں شور ہونے پر عدالت نے حمزہ شہباز پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ آپ یہاں پریس کانفرنس کرنے نہیں آئے، کورٹ کا ڈیکورم خراب کر رہے ہیں، سیدھا کٹہرے میں آیا کریں۔ حمزہ شہباز نے کہا میں عدالت کا احترام کرتا ہوں لیکن آپ کا رویہ مناسب نہیں۔ نیب پروسیکیوٹر نے بتایا کہ حمزہ شہباز کے خلاف رمضان شوگر مل کیس میں ضمنی ریفرنس دائر کر دیا گیا جو کہ 325 صفحات پر مشتمل ہے۔ دوران سماعت شہباز شریف کے وکلاء نے رمضان شوگر مل اور آشیانہ اخبار ریفرنس میں ان کی حاضری سے معافی کی درخواست جمع کرائی جسے عدالت نے منظور کر لیا۔ اور سب سے پہلے بات کریں گے مجیب الرحمان شامی گفتگو کر رہے ہیں نواز شریف کے معاملے پر۔ نواز شریف کو بیرون ملک بھیجے جانے کے معاملے پر حکومت نے جس فراخ دلی کا مظاہرہ کیا تھا اچانک وہ فراخ دلی کم ہوتی ہوئی نظر آئی، اسی پر تجزیہ دے رہے ہیں نقطہ نظر میں مجیب الرحمان شامی۔ پہلے دن سے رائے یہ تھی کہ مسلم لیگ نون دھرنے میں شریک نہیں ہوگی۔ آزادی مارچ میں بھی بس ایک علامتی طور پر شریک ہوگی، یعنی اس کی ہمدردیاں اور اس کی نیک خواہشات ساری اس کے ساتھ رہیں گی، پورا وزن اپنا اس میں نہیں ڈالے گی۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک خاص سچویشن پیدا ہوئی، نواز شریف صاحب کی صحت شدت سے بگڑی جب وہ نیب کی کسٹڈی میں تھے، وہ لائے گئے۔ اب اس ایک خاص صورتحال میں تو شہباز شریف صاحب کی جو بھاگ دوڑ تھی یا انہوں نے مختلف حلقوں سے جو رابطے کیے ہوں گے یا ان سے جو کوئی بات چیت ہوئی ہوگی وہ سچویشن کو ڈیل کرنے کے حوالے سے تھی تاکہ تیزی کے ساتھ یہ معاملہ جو ہے کسی انجام تک پہنچا دیا جائے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس کو تیزی کے ساتھ چیزیں موو کی، نواز شریف صاحب کو ہسپتال لایا گیا، بورڈ بنا اور ڈاکٹرز بیٹھے اور حکومت کے ہاتھ پاؤں پھولے کہ کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے۔ تو ان کے جو شہباز شریف صاحب کا جو کہ رابطے ہیں یا ان کے جو مراسم ہیں یا ان کی کریڈیبلٹی ہے وہ اس لیے اس کام آئی ہے، سچویشن پیدا کرنے میں نہیں انہوں نے ایک بات رول ادا کیا، معاملے میں سپیڈ اپ کرنے کے، جو سپیڈ اپ کیا ہے ایک خاص جو حالت ہو گئی اس میں ریلیف کیسے حاصل کیا جائے زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ، میرا خیال اس میں ان کا کوئی نہ کوئی رول جو ہے وہ موجود ہے۔ اور اسی وجہ سے یہ جو حکومت جو لیت و لال کر رہی ہے اس سے اب تو ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ جیسے حکومت کوئی آزاد مرضی سے فیصلے نہیں کر رہی، یہ تاثر اب مل رہا ہے۔ جو پہلے ان نے بڑا ایک فراخ دلی کا وسطیت قلبی کا مظاہرہ کیا تھا، اب جو تنگ دلی سامنے آ رہی ہے تو لگتا ہے کوئی جنجلاہٹ طاری ہو رہی ہے، جیسے کوئی پرندہ ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے۔ تو نواز شریف کو بیرون ملک جانے کی اجازت دے کر خان صاحب نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا۔ ہم جیسے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ خان صاحب بڑے دل کے مالک ہیں، انہوں نے نواز شریف کو باہر جانے کی اجازت دے کر بڑے پن کا مظاہرہ کیا۔ تو حکمران جماعت کے حوالے سے جو تھوڑی بہت اچھی رائے پیدا ہوئی تھی اسے اگلے ہی لمحے سبوتاژ کر دیا گیا۔ اب یہ واحد حکومت ہے جس کے سامنے ہزاروں زندہ لوگ موجود ہیں لیکن ان کے ریئیکشن کا اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا، لیکن سوشل میڈیا پر اگر چند افراد نواز شریف کے معاملے پر حکومت کی مخالفت کریں تو حکومت ہل کے رہ جاتی ہے۔ اور یہ حکمران جماعت کا المیہ ہے کہ پوری حکومت سوشل میڈیا پر چل رہی ہے، وزراء بھی سوشل میڈیا پر ہی بیان بازی کرتے ہیں، فیصلے بھی سوشل میڈیا پر ہوتے ہیں، اور اگر سوشل میڈیا پر کوئی رد عمل آتا ہے تو پھر فیصلے یا تو واپس ہو جاتے ہیں یا پھر ابہام کا شکار ہو جاتے ہیں۔ حکمران جماعت نے نواز شریف کو انسانی ہمدردی کی بنا پر باہر بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا اور پھر سوشل میڈیا پر ریئیکشن کی وجہ سے اس فیصلے پر عمل درآمد کی اب ہمت نہیں پڑ رہی، اسی لیے اداروں کے کندھوں پر بندوق رکھ کر چلانے کی ترکیبیں سوچی جا رہی۔ یہاں پہ لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اسلام آباد میں جاری دھرنے کے حوالے سے کچھ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار کاظمی۔ اب بات کرتے ہیں آزادی مارچ کی۔
آزادی مارچ کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان کی مجلس شورا سے مشاورت جاری ہے۔ جے یو آئی کے ذرائع کے مطابق آزادی مارچ کے پلان بی پر عمل درآمد کا وقت قریب آن پہنچا ہے اور پلان بی کے مطابق احتجاج کا دائرہ کار پورے ملک میں پھیلا دیا جائے گا۔ جے یو آئی فیک کے رہنما راشد سومرو کے مطابق دھرنے کا فیصلہ تمام سیاسی جماعتوں کا متفقہ فیصلہ تھا اور اپوزیشن کی تمام جماعتوں نے دھرنے میں توسیع کا فیصلہ کیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے گزشتہ روز خطاب میں ایک بار پھر خان صاحب اور ان کی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا۔ اگر ہم نے اس ملک پر 100 سال سے زیادہ حکومت کرنے والے فرنگی سے آزادی حاصل کی ہے، اس کے خلاف 100 سال تک قربانیاں دی ہیں، اس کی حاکمیت کو ہم نے تسلیم نہیں کیا، اس کے ایجنٹوں کو بر صغیر میں شکست دی ہے، تو آج بھی انشاءاللہ پاکستان کے عوام میں اتنی طاقت موجود ہے کہ یہودیوں کے ایجنٹوں کو پاکستان میں شکست دے، مغرب کے نمائندوں کو شکست دے دے۔ ایسے حالات میں ایک بار پھر قوم کے اندر آزادی کا جذبہ بیدار ہوا ہے۔ آئین ہمارے درمیان میثاق ملی ہے، آئین پر پوری قوم کا عہد و پیمان ہے۔ آئین سے دور جائیں گے تو تصادم ہوگا، آئین سے دور جائیں گے تو کمٹمنٹ ختم ہو سکتی ہے۔ اگر پاکستان کو ایک رکھنا ہے، متحد رکھنا ہے، مضبوط رکھنا ہے، مستحکم رکھنا ہے، اس کی سلامتی کو یقینی بنانا ہے، معیشت کو مستحکم رکھنا ہے، قوم کو خوشحال رکھنا ہے، مہنگائی کا خاتمہ کرنا ہے، تو پھر پاکستان کے اپنے وسائل پر اعتماد کرو۔ اور لگتا یہ کہ مولانا فضل الرحمان نے مذہبی کارڈ کا بھی استعمال شروع کر دیا ہے۔ سیاسی حلقوں کے نزدیک اس بات کا خدشہ پہلے سے موجود تھا کہ مولانا فضل الرحمان مذہبی کارڈ کا استعمال کریں گے۔ جے یو آئی فیک کے ذرائع کے مطابق پلان بی میں پیچھے ہٹنا نہیں بلکہ آگے بڑھنا شامل ہے، اور جب تک حکومت کا خاتمہ نہیں ہو جاتا، وزیر اعظم کا استعفیٰ نہیں آتا، احتجاج جاری رہے گا۔ جے یو آئی فیک کے ذرائع کے مطابق مولانا فضل الرحمان اگلے 48 گھنٹوں میں پلان بی کا باقاعدہ اعلان کریں گے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ جے یو آئی فیک کے رہنما حافظ حمداللہ اور وفاقی وزیر عمر ایوب میں ایک معاملے کو لے کر بحث ہو گئی، وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر یہ کلپ بہت وائرل ہوا ہے، دونوں کی گفتگو سنتے ہیں۔ واچ دس۔ اس دن علامہ اقبال کے ڈے آپ علامہ اقبال کو کیا، ان کی روح کو کیا میسج دیتے ہیں، کیا پیغام دیتے ہیں؟ قائد اعظم محمد علی جناح کو کیا پیغام دیتے ہیں؟ آپ نے ایک تقریب بھی سرکاری سطح پر انعقاد نہیں کیا علامہ اقبال کا، کیوں نہیں کیا؟ آپ کس کا ایجنٹ ہو؟ پاکستان کا ایجنٹ ہو یا تم ہندوستان کا ایجنٹ ہو؟ آپ نے اس خطے پر کھڑے ہو کے آپ نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا، آپ نے اسلام زندہ باد کا نعرہ لگایا، آپ کی سپکی یہاں ہوئی کہ نہ وزیر اعظم وہاں کا وزیر اعظم آپ کے پاس آیا، نہ وزیر خارجہ آیا، نہ منارٹی منسٹر آیا، نہ وہاں کوئی اور وزیر داخلہ آیا، ہماری پوری ریاست وہاں جا کے بنگلے ڈال رہے تھے۔ اس قسم کی حکومت تم کرتے ہو، یہ ہے آپ کی پالیسی۔ میں آپ کو کس بنیاد پر مبارکباد دے دوں؟ میرے فوجیوں کی لاشیں گر رہی ہے، خواتین کی عصمت دری ہو رہی ہے۔ آپ کوئی سوال کرنے کی ضرورت نہیں مجھے، آپ رسپونڈ کر دیجئے جو بات کی۔ ایک جملہ کامران بھائی ایک جملہ کامران بھائی ایک جملہ میں یہ کہتا ہوں، عمر ایوب میرے بھائی، میں آپ کا احترام کرتا ہوں۔ عمر ایوب میرے منہ میں زبان ہے، آپ نے ہمیشہ لوٹک ریسی کی سیاست کی ہے، کبھی نواز شریف کے ساتھ، کبھی مشرف کے ساتھ، کبھی شجاعت کے ساتھ، آج عمران خان کے ساتھ۔ اب سر یہ تمہاری طرح حافظ صاحب پاکستان کے ساتھ غداری نہیں کی ہے، تمہاری طرح غداری نہیں کی ہے کہ افغانستان کا پاسپورٹ اور سٹیزن ہو کے پاکستان کا کھاتے اور پاکستان کے خلاف کام کرتے ہو۔ معذرت کے ساتھ آپ کا کیس لگا ہوا ہے، آپ پاکستانی سٹیزن ہی نہیں ہے، آپ کو یہاں پہ بیٹھنا بھی نہیں چاہیے، آپ نے پاکستان کے ساتھ غداری کی ہے، آپ غدار ہیں۔ فاطمہ جناح کو غدار کس نے کہا؟ آپ غدار ہیں۔ آئین کس نے توڑا؟ فاطمہ جناح کو آپ غدار ہیں۔ ہماری سیاست کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے
کہ جہاں دلیل ختم ہوتی ہے وہاں غداری کے فتوے لگنا شروع ہو جاتے ہیں. کل جنہوں نے محترمہ فاطمہ جناح پر غداری کے فتوے لگائے آج انہی کی باقیات دوسروں پر غداری کے فتوے لگا رہی ہیں. سیاست میں الزام تراشی کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے لیکن غداری کا الزام معمولی نہیں ہے. کسی کی حب الوطنی پر شک کرنے کا کسی کو کوئی حق نہیں. وہ کہتے ہیں نا بات نکلے گی تو بہت دور تلک جائے گی. لوٹے کو اگر لوٹا نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ اگر اتنی تکلیف ہے تو پھر لوٹا بننا نہیں چاہیے. کسی ایک جماعت کسی ایک نظریے کے ساتھ کھڑے ہو تو کوئی کسی کو لوٹا نہیں کہے گا. حقائق کو کیسے جھٹلایا جا سکتا ہے؟ کبھی نواز شریف کے ساتھ، کبھی مشرف کے ساتھ، کبھی کاف لیگ کے ساتھ اور آج خان صاحب کے ساتھ. تو لوگ آپ کو وفادار یا نظریاتی تو کہہ کر نہیں بلائیں گے. تو سیاست کی تباہی میں میرے نزدیک سب سے بڑا ہاتھ انہی لوٹوں کا ہے جو چڑھتے ہوئے سورج کے پجاری ہوتے ہیں، جو دل بدلو ہوتے ہیں، جو جماعت بدل لیتے ہیں، جو نظریات بدل لیتے ہیں، جو جمہوریت کے نام پر آمریت کے مفادات کے کسٹوڈین ہوتے ہیں. یہ وہ ہے جو جمہوریت میں شامل اس لیے ہوتے ہیں کہ جمہوریت کی کشتی میں سوراخ کر کے اسے ڈبویا جا سکے. تو اپوزیشن کو میرا خیال ہے پوری اپوزیشن جماعتوں کو حافظ حمداللہ صاحب سے ٹیوشن لینی چاہیے کہ اپوزیشن کرتے کیسے ہیں. آگے بڑھتے ہیں اور آف دی ریکارڈ میں گفتگو کر رہے ہیں. ممتاز قانون دان ہے، سابق وزیر قانون ہے اعتزاز احسن. سیاست میں بہت بڑا نام رہا ہے اعتزاز احسن صاحب کا. گفتگو سنتے ہیں ان کی. یہ بڑا سموتھلی جا رہا تھا کام ان کا، پر کچھ شہباز شریف صاحب کی فیملی کی طرف سے جو ٹویٹس آئی ہیں کہ دا گیم چینجر اور کس طرح نکال کے لے گئے، یہ تو اس کا ایئر کنڈیشنر بھی بند کرنا چاہ رہے تھے اور یہ گیم چینجر ہے شہباز شریف. اس نے کچھ حکومت کو جو کہہ جا رہی ہے کہ ہم نے ڈیل نہیں کرنی اس کو مشکل میں ڈالا ہے. اور میں یہاں یہ کہتا چلوں کہ میرے خیال میں، میری رائے میں آج بھی سابق صدر آصف زرداری میاں نواز شریف سے زیادہ بیمار ہے اور زیادہ مستحق ہیں. جو بھی ان کو ریلیف ملے اس کے لیے زیادہ مستحق ہے. پر وہ چونکہ ذرا اسمائلنگ فیس کے ساتھ ایڈورسٹی کو لیتے ہیں اور مشکلات کو لیتے ہیں اور تکلیفوں کو لیتے ہیں، تو ان کو بالکل ہی اگنور کیا جا رہا ہے اس تو آپ یہ کہہ رہے ہیں ان کو اگنور نہ کیجئے، برائے مہربانی ان کو دیجئے لیکن ان کو بھی دے دیجئے. نہیں، مطلب ہے کہ اگر میاں نواز شریف کو رعایت ملنی ہے تو پھر پرائم منسٹر کو، سابق پرائم منسٹر کو ملنی ہے تو سابق صدر کو کس طرح نہیں ملے گی. سر آپ کا کیا خیال ہے، جانے دینا چاہیے اعتزاز احسن صاحب کا ذاتی نقطہ نظر؟ کیا میاں صاحب کو باہر جانے دیں؟ کوئی فرق نہیں پڑنا، علاج کریں باہر. اب آپ اس معاملے کو اس حد تک لے آئے ہیں کہ اتنی ایکسپیکٹیشن بڑھا دی ہے اور اتنا کچھ کر دیا ہے، اور ان کا جو بورڈ ہے میڈیکل بورڈ وہ اس کی رپورٹ پہ جانا چاہیے. رپورٹ تو غالباً کافی سنگین قسم کی ہے، تو سیف سچویشن تو یہی ہے کہ اسی پہ جائیں اس رپورٹ پہ. پر اگر میاں صاحب اگلے 2-3 مہینے میں لندن میں ہیرڈز میں شاپنگ کرتے ہوئے پائے گئے اور کون سی ہے وہ اسٹور جہاں کے برگر بڑے اچھے ہیں، برگر کھاتے ہوئے اور بریانی کھاتے ہوئے لندن میں پائے گئے، تو پھر ذرا لوگوں کو محسوس ہوگا کہ یہ تو شاید ڈیل ہوئی ہے. اعتزاز احسن بڑے محترم سیاستدان ہیں اور بہت بڑے قانون دان ہیں، لیکن میری سمجھ سے باہر ہے کہ وہ نواز شریف کی صحت کے حوالے سے مفروضے کیوں پیش کر رہے ہیں. انہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ بیگم کلثوم نواز کی بیماری کے حوالے سے بھی بیان بازی کر کے انہوں نے اپنی عزت میں کوئی اضافہ نہیں کروایا تھا. یہ بات کس کو نہیں معلوم کہ یہ اعتزاز احسن صاحب تھے جنہوں نے بیگم کلثوم نواز کی بیماری کو ایک ڈرامہ قرار دیا تھا،
بڑے تواتر اور یقین کے ساتھ اعتزاز احسن صاحب یہ کہتے رہے ہیں، یہ آن ریکارڈ ہے کہ بیگم کلثوم نواز بیمار نہیں ہے، ان کی بیماری سیاسی ہے۔ ان کی اسی بیان بازی کی وجہ سے ان کی سیاسی شہرت کو خاصا نقصان پہنچا، شریف فیملی بھی انہیں جرموار سمجھتی ہے۔ آج پھر وہ نواز شریف کی بیماری کے ساتھ مفروضے کو جوڑ کر اللہ جانے ناپختگی کا ثبوت کیوں دے رہے ہیں؟ اعتزاز نے قابل وکیل اور بہت بڑے سیاستدان ہیں، لیکن ایک غلطی وہ پہلے کر چکے ہیں اور اس غلطی کے نتیجے میں اپنی عزت گوا چکے ہیں۔ اب پھر سے ایسی گفتگو کرنا جو کسی دوسرے کی دل آزاری کا باعث بن رہی ہو تو میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہے۔ نواز شریف کی بیماری پر سیاست سے کیا حاصل ہوگا؟ یہ تو سبھی دعا کر رہے ہیں، حکومت میں شامل لوگ بھی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ کرے نواز شریف جلد سے صحت یاب ہو۔ وہ ایک بڑی سیاسی جماعت کے قائد ہیں جن کے لاکھوں ووٹر اور سپورٹر ہیں، لیکن ان کی صحت کو بھی ڈیل کا رنگ قرار دینا میرے خیال میں اعتزاز احسن جیسے بڑے آدمی کے لیے بہت چھوٹی سی بات ہے۔ یہاں پہ لے کے ایک بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں ہوں افتخار کاظمی۔ بریک کے بعد حاضر خدمت ہے، آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان کا ایک حالیہ بیان جو کہ انہوں نے مدینے کی ریاست کے حوالے سے دیا، اسی کا تجزیہ کر رہے ہیں شاہ زیب خانزادہ۔ دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں شاہ زیب خانزادہ۔ منشور ہوتا ہے، تحریک انصاف کے منشور کا آغاز ہی ان الفاظ کے ساتھ ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے قیام کا بنیادی محرک ایک ایسی تحریک کا آغاز تھا جو عدل اور مساوات پر مبنی ایک ایسے معاشرے کے لیے جد و جہد کر سکے جس کی اساس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عطا کردہ وہی میثاق مدینہ ہو جس نے اس بے مثال اسلامی ریاست کو تخلیق کیا۔ عمران خان جب سے وزیر اعظم بنے ہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ 2018 سے پہلے کیے گئے وعدوں اور دعووں کو بھول گئے ہیں۔ انتخابات سے پہلے کی باتیں ان کی یادداشت سے یا تو غائب ہو گئی ہیں یا پھر وہ انہیں یاد ہی نہیں کرنا چاہتے۔ وہ اپنی ان باتوں تک کا انکار کر رہے ہیں جس کی بنیاد پر انہوں نے ریاست کی تشکیل کا وعدہ کیا تھا۔ وزیر اعظم بننے سے پہلے عمران خان پاکستان کو مدینہ جیسی ریاست بنانے کی بات کرتے تھے، مگر اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے الیکشن کے بعد مدینہ کی ریاست کی بات کی ہے، الیکشن سے پہلے نہیں کی ہے، کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ کہیں کہ ووٹ لینے کے لیے یہ باتیں کر رہا ہوں۔ یہ میں نے الیکشن سے پہلے یہ باتیں نہیں کی تاکہ میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ یہ مجھے کہیں کہ یہ ووٹ لینے کے لیے باتیں کر رہا ہے۔ میں نے مدینہ کی ریاست کی باتیں الیکشن کے بعد شروع کی جب الیکشن جیت گیا۔ مگر وزیر اعظم الیکشن سے پہلے ایک بار نہیں بار بار کیا کہتے تھے، تاریخوں کے ساتھ سنیں۔ مدینہ کی ریاست ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی تاریخ کی پہلی فلاحی ریاست بنائی تھی۔ ہم نے بھی اس پاکستان کو مدینہ کی ریاست کی طرح ایک فلاحی ریاست بنانا ہے، اور وہ تب ہوگا جب یہ بڑے بڑے ڈاکو نواز شریف، شہباز شریف، آصف زرداری ان سے چوری کا پیسہ باہر جب پاکستان واپس لے کے آئیں گے۔ جو میں نیا پاکستان دیکھ رہا ہوں وہ پاکستان ہوگا جو اس کو بننا تھا، اسلامی فلاحی ریاست۔ وہ حکمران اپنے لیے ایک قانون، عوام کے لیے دوسرا قانون، وہ جو بڑے بڑے میٹرو کے اوپر اربوں روپیہ خرچ کرتے ہیں کیونکہ اس میں پیسہ بنتا ہے، جو اسکولوں پہ نہیں پیسہ خرچ کرتے، اسپتالوں میں بھی نہیں کرتے۔ تو چیلنج ہے وہ یہ کہ ہم اس کو کیسے وہ پاکستان بنائیں جو کہ ہمارے فاؤنڈنگ فادرز کی ویژن تھی، اور ویژن یہ تھی کہ ہم اس کو ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانا چاہتے تھے، اور ہمارا جو بھی اسلامی فلاحی ریاست بنانا چاہتا ہے تو اس کا جو ماڈل ہوتا ہے وہ مدینہ کی ریاست ہے۔ مگر اب وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ میں نے الیکشن سے پہلے مدینہ کی ریاست کی بات اس لیے نہیں کی کیونکہ لوگ یہ کہتے، یہ سمجھتے کہ میں ووٹ لینے کے لیے کر رہا ہوں، تو وزیر اعظم تو بار بار یہ بات کرتے ہیں۔ یاد ماضی عذاب ہے یا رب، اسی لیے حکمرانوں کو میڈیا کبھی اچھا نہیں لگتا کہ وہ سارا کچا چٹا کھول کر رکھ دیتا ہے۔ ہاں صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے مدینہ کی ریاست کا الیکشن سے پہلے کبھی اعلان نہیں کیا، لیکن ریکارڈ یہ بتاتا ہے کہ خان صاحب الیکشن کمپین میں اس کا تواتر سے ذکر کرتے رہے، مسلسل ذکر کرتے رہے۔ تو سوال یہ ہے کہ خان صاحب کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب تو وہ وزیر اعظم بن چکے ہیں، صاحب اقتدار ہو چکے ہیں،
تو پھر غلط بیانی کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ یا تو خان صاحب عمر کے اس حصے میں ہیں جہاں بھولنے کی بیماری اکثر ہو جاتی ہے، تو ہو سکتا ہے خان صاحب بھول گئے ہوں، ویسے بھی وہ اکثر باتیں بھول جایا کرتے ہیں، اور یہ بات وہ خود مانتے ہیں کہ ان کی اہلیہ بھی انہیں یاد دلاتی رہی ہیں کہ وہ وزیر اعظم ہیں۔ لیکن ذرا سوچیں اس قوم کی حالت کیا ہوگی کہ جس کا لیڈر جو وعدے کرے وہ وعدے فراموش کر دے یا بھول جائے۔ خان صاحب نے مدینہ کی ریاست کا نعرہ الیکشن سے پہلے کئی بار لگایا، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ انہیں زیادہ پذیرائی کرپشن کے خلاف نعرہ لگانے پر ملی، جس کے بعد خان صاحب نے کرپشن اور احتساب کو اپنا نیریٹو یا پرائم ایجنڈا بنا لیا۔ لیکن اقتدار میں آنے کے بعد چونکہ خان صاحب ان دونوں وعدوں پر پورے نہیں اتر سکے، تو ان کے پاس اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ مدینہ کی ریاست کے نام پر دوبارہ عوام میں نئی امید پیدا کریں۔ اور نواز شریف کے بیرون ملک جانے سے آزادی مارچ یا دھرنے پر کوئی فرق پڑے گا یا نہیں، اسی سوال کا جواب دے رہے جے یو آئی فیک کے رہنما ہیں عطاء الرحمان۔ واچ اس کا معاملہ ہے آزادی مارچ کا، تو ہمارا آزادی مارچ جو ہے وہ جس مرحلے میں ہے اور جس طرح ہے، ہم ایک مطالبہ پہلے دن سے کر رہے ہیں کہ ہمیں ہر صورت میں استعفیٰ چاہیے۔ اب استعفے کے لیے ہمیں بھی پتہ ہے کہ جب ملک میں تحریکیں چلتی ہیں، جب ملک میں ایجیٹیشن ہوتی ہے، جب ملک میں آپ کو حقیقی معنوں میں کوئی تبدیلی لانی ہے تو اتنے آسانی سے نہیں آتی، اور اسی لیے جب ہم گھر سے نکلے تھے تو فیصلہ کر کے نکلے تھے کہ ہم اس حکومت کو چلتا کر کے واپس آئیں گے۔ تو ہم تو اپنا فیصلہ کر چکے ہیں، اب حکومت کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کس طرف جانا چاہتی ہے۔ اچھا مولانا صاحب ایک جلدی سے سوال سر، ایک جلدی سے سوال، مجھے بریک پہ جانا ہے، ایک جلدی سے سوال سر، یہ جب نواز شریف صاحب اڑ جائیں گے یہاں سے، پاکستان سے فلائی کر جائیں گے دوسرے لندن یا جہاں بھی وہ جانا چاہتے ہیں وہ چلے جائیں گے، اس سے آپ کے دھرنے پہ کوئی فرق پڑے گا؟ مطلب آپ کی کوئی تبدیلی، کوئی پلاننگ، کوئی چینج آئے گا اس میں؟ میرے خیال میں ایسا کوئی ہمارے اس میں ابھی تک نہیں ہے کہ کوئی جیل جائے تو ہم کوئی اپنا پلان تبدیل کر دیں، یا کوئی باہر آئے تو ہم پلان تبدیل کر دیں، یا شاید کوئی ملک سے باہر چلا جائے۔ جمعیت علماء اسلام ایک سیاسی جماعت ہے، اور سیاسی تمام جماعتوں سے ہمارا رابطہ ہے، اور انہی کی مشاورت سے اب تک یہاں آئے ہیں اور آئندہ بھی مل کر چلیں گے۔ اور غیر سیاسی اداروں سے بھی رابطہ ہے سر؟ غیر سیاسی ادارے بھی رابطے کرتے ہیں، یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ نہیں کرتے، لیکن کرتے ہیں۔ اور یہ ہے کہ اس وقت تک وہ بھی جہاں میں نے کہا کہ نکے نے کوشش کی، وہاں نکے کے ابے نے بھی کوشش کی ہے، لیکن جمعیت علماء اسلام اپنے موقف پہ ڈٹی ہوئی ہے۔ ٹھیک ناظرین، مجھے ایک جلدی سے دیکھیں، کوئی مانے یا نہ مانے، نواز شریف اگر سگنل نہ دیتے تو مولانا اسلام آباد کا رخ نہ کرتے۔ مولانا فضل الرحمان نے گزشتہ کئی ماہ سے حکومت کے خلاف لانگ مارچ اور ملین مارچ کیے، لیکن اسلام آباد کی طرف وہ اس وقت آئے جب انہیں نواز شریف کی طرف سے گرین سگنل مل گیا۔ نواز شریف نے مولانا فضل الرحمان کے آزادی مارچ کو پوری طرح سپورٹ کیا، اور جب نواز شریف کوٹ لکھپت جیل میں تھے تو یہ اطلاعات منظر عام پر آئیں کہ وہ مولانا فضل الرحمان سے مکمل طور پر رابطے میں تھے، اسی لیے انہیں نیب کے پاس منتقل کر دیا گیا تاکہ رابطے توڑے جا سکیں۔ اس کے بعد مولانا آزادی مارچ لے کر اسلام آباد پہنچ گئے۔ نیب کی تحویل میں جانے سے قبل نواز شریف اتنے بیمار نہیں تھے، اچھے خاصے تھے، لیکن نیب کے پاس چند دن رہنے کے بعد ہی وہ اتنے بیمار ہوئے کہ ان کی جان کو لالے پڑ گئے۔ نواز شریف اتنے بیمار کیسے ہوئے وہ ابھی تک سیگہ راز میں ہے، ایک معمہ ہے، اور سیاسی حلقوں میں یہ سوال بڑا عام ہے کہ اگر نواز شریف باہر چلے جاتے ہیں تو آزادی مارچ پر کوئی فرق پڑے گا یا نہیں۔ بظاہر تو ایسا نہیں لگتا کہ آزادی مارچ کا نواز شریف کی بیرون ملک روانگی سے کوئی تعلق ہے، لیکن میرا اندازہ یہ کہ اگر مسلم لیگ نون آزادی مارچ یا دھرنے سے بالکل الگ ہو جاتی ہے تو حکومت پر دباؤ کسی حد تک کم ہو جائے گا، اور اپوزیشن کے جوائنٹ ہونے کا یعنی متحد ہونے کا تاثر بھی زائل ہو جائے گا۔
اب کچھ دوستوں کا ذکر کرتے ہیں، انہیں بھی نواز شریف کی بیماری کی خاصی فکر ہے۔ سابق وزیر نواز شریف کو بیرون ملک جانے کے حوالے سے اور حکومت کی جانب سے انہیں ریلیف دیے جانے کے معاملے پر دوست کیا کہتے ہیں، ذرا ان کی بھی سنتے ہیں۔ اور باہر جائیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ کل وفاقی کابینہ جو ہے ان کا نام ECL سے نکال دے گی۔ چودھری صاحب نہیں، اس میں دو بڑے واقعات ہوئے ہیں۔ پہلی تو آپ نے جو ہسٹری بتائی ہے کرونولوجیکل آرڈر میں کہ ایسے ہوا، ایسا ہوا، ایسا ہوا، لیکن اس میں یہ ہے کہ میں اس چیز کا سخت ناقد ہوں کہ مجھے لگا تو اس وقت نزلہ ہو، لیکن میرا تو برا حال ہے، میں تو ابھی پتہ نہیں یہ پروگرام میں کیسے بیٹھا ہوا ہوں۔ یہ بھائی بات غلط ہے، ہم مسلمان ہیں، حقائق سے ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے، جو واقعات ہے اسی طرف رکھیں۔ کل آپ کے جو پنجاب کے سیکٹری ہیلتھ تھے آغا مومن، ویسے بھی ماشاءاللہ مومن نام بھی انہوں کے والدہ نے اچھا رکھا ہے، تو ویسے میں نے ان کو شخصیت بھی اچھی پائی ہے۔ آج تک مجھے نہیں یاد کہ میں نے کوئی بات پوچھی ہو تو انہوں نے غلط بیانی کی ہو، تو میں نے کہا یار یہ کیا ڈرامہ آپ نے رچایا ہوا تھا جب یہ وہاں کیمپ آفس بنایا ہوا۔ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ اصل جو خرابی ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ میاں نواز شریف کو کیا مسئلہ ہے، ان کی صحت کا مسئلہ ہے کیا، ڈائیگنوز ہی نہیں ہو رہا تھا۔ انہوں نے کہا 3 دن دیں، ہم نے 3 دن دے دیے، 7 دن دے، 7 دن دے دیے، پھر وہی بات ہمیں نہیں پتہ چل رہا، ہمیں نہیں پتہ چل رہا۔ تو اب میں آپ کو وہی بات بتا سکتا ہوں کہ جو میرے سامنے ہوئی ہے۔ کہتے میں خود ملا مریض جب تھے ہمارے پاس نواز شریف صاحب، کمزور مجھے وہ ضرور نظر آئے ہیں جی، لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کی حالت جو ہے بہت خراب ہے یا بہت ٹھیک ہے۔ تو اب جب کہ ڈاکٹر یاسمین راشد نے آج پریس کانفرنس کر کے کہہ دیا ہے کہ میاں نواز شریف کی جو بیماری ہے اس کا ڈائیگنوز ہو گیا ہے اور ان کی شوگر بڑی ہوئی ہے، جو میں نے یعنی دیکھا ٹیلی ویژن پر آپ نے۔ اب ہو یہ گیا ہے، میں پہلے بھی بات کر رہا تھا کہ جو یعنی وزیر اعظم عمران خان کا موقف ہے اور ان کی حکومت کا جو سٹینس ہے کہ جی ہم کوئی بھی بندہ جس نے قومی خزانے پر کوئی نہ کوئی نقصان کیا ہے، ڈاکہ مارا ہے، چوری، یہ ہمارے لفظ ہے، وہ یعنی اس کو کوئی رعایت نہیں دی جائے گی۔ تو پھر آپ رعایت دے رہے ہیں، پھر اس کا یعنی آپ اس کا بیانیہ لے کے چل پڑے تھے۔ لگتا یہ کہ نواز شریف کے مخالفین اس بات پر تل ملا رہے ہیں کہ نواز شریف کو ریلیف کیوں دیا جا رہا ہے، ان کی بیماری کون سی ایسی بیماری ہے جس کی بنیاد پر انہیں علاج کے لیے بیرون ملک جانے دیا جائے۔ اگر نواز شریف بیرون ملک چلے گئے تو پھر کون سا سیاسی چرن بیچا جائے گا؟ حکومت کی کارکردگی میں تو بات کر نہیں سکتے کیونکہ کارکردگی قابل ذکر ہے ہی نہیں، بیان کرنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، ہوگی تو بیان کریں گے۔ ابھی تو ان کے پاس ایک ہی موضوع ہے، نواز شریف، اس کے حوالے سے سچی جھوٹی کہانیاں گھڑ کر سنا دیں گے۔ لیکن اگر نواز شریف چلے گئے تو پھر انہیں یہ بتانا پڑے گا کہ مہنگائی کی سطح کیا ہے، ٹماٹر کیا بھاؤ بک رہا ہے، آٹے دال کا بھاؤ کیا ہے، کس وزیر نے ایک سال میں قومی خزانے کو کتنا فائدہ پہنچایا، کتنا نقصان پہنچایا۔ تو وہ کام کرنا نہیں تو کریں گے کیا؟ اب پورا میڈیکل بورڈ اور درجنوں ڈاکٹر مل کر جس بیماری کا سراغ نہیں لگا سکے کہ کیوں نواز شریف کے پلیٹلیٹ جنریٹ نہیں ہو رہے، وہ ڈاکٹر غلام حسین نے 2 منٹ میں اس کا سراغ لگا لیا ہے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ نواز شریف کو بس شوگر کی بیماری ہے، اور شوگر کی بیماری کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس کا علاج پاکستان میں ممکن نہیں۔ تو اندازہ لگائیں جنہیں یہ تک خبر نہیں کہ نواز شریف کو ایکچوئل بیماری کیا ہے اور میڈیکل بورڈ کی رپورٹ کیا ہے، وہ گھنٹوں اس پر تقریر کر رہے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر حاضر ہوگی مزید خبروں، تبصروں، تجزیوں کے ساتھ۔ پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیں، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔